السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں یار آپ؟ آج میں بابا کے چینل کے اوپر ہم انٹرسٹنگ کوشچنز انشاءاللہ آج پوچھیں گے بابا سے. اور جو لاسٹ ٹائم بھی میں نے بابا کو یہ کہا تھا کہ یوٹیوب چینل کے اوپر جو ریڈیو کا انٹرویو ہوا تھا نا، اس کے اوپر بھی ایک کوشچن تھا کہ جن بچوں کے گھروں میں اتنا انوائرمنٹ نہیں بھی ہے نا اسلامک، تو وہ بچے اگر سن رہے ہیں، ینگسٹر سن رہے ہیں، ٹین ایجر سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمارے تو پیرنٹس نمازیں نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس قرآن شریف نہیں پڑھتے، گھر میں گانے کا اور ان چیزوں کا سارا ماحول ہے. تو اور اگر ہم لوگ کوئی تھوڑی ایفرٹ بھی کریں تو ہم آڈ ون آؤٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح کے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کے بچوں کو نا کچھ 4-5 ایڈوائزز یا کوئی ایڈوائزز دے دیں کہ وہ کس طرح اپنی اس مشکل انوائرمنٹ میں سے، جہادی انوائرمنٹ میں سے نکلیں اور وہ بھی پریکٹسنگ ہونی شروع ہو جائیں. تو یہ ہم آج اس پر ڈسکس کرتے ہیں. آپ کے خیال سے میں بلکہ اس کو پکڑتا رہوں گا تاکہ آپ کو میں ساتھ نہیں کوئی بات نہیں، لیکن مطلب آپ کا کوشچن کمپلیٹ ہو گیا. میرا کوشچن مطلب مینلی یہی ہے کہ وہ جو بچے ہیں جن کے گھر کے اندر اس طرح کا نہیں اسلامک انوائرمنٹ، تو آپ کے خیال سے ان کو کیا کرنا چاہیے اللہ کے وہ قریب آ جائیں؟ چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آسان بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ اکیلا اس دنیا کے اندر آیا ہے اور اکیلا ہی اس دنیا سے اس نے جانا ہے. صحیح ہے. زندگی کے اندر اس کو بہت سے لوگ ملتے ہیں، جس میں پیرنٹس ہیں، اس کی سبلنگز ہیں، بہن بھائی ہیں، باقی لوگ بھی ملتے ہیں، زندگی میں آتے ہیں، زندگی سے نکل جاتے ہیں. اگر تو یہ کہہ کے قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ کہہ کے ہماری جان چھوٹتی ہو کہ جی ہمارے پیرنٹس نے ایسی انوائرمنٹ نہیں رکھی ہوئی تھی، تو پھر یہ ایک جسٹیفیکیشن یا ایک ایکسکیوز ہے، ہم دے دیں گے وہاں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو اس کو اللہ نے عقل اور شعور دے دیا ہے، اس کے اوپر یہ پابندی بھی لگا دی گئی ہے کہ وہ حق کو تلاش کرے. یہ بھی ہے. اور وہ پیرنٹس جن سے ہیں وہ اپنے عمل کے جواب دہ ہیں اور ہم اپنے عمل کے جواب دہ ہیں، بچے اپنے عمل کے جواب دہ ہیں. بچہ اس وقت تک تو اس چیز کے شیڈو میں آ سکتا ہے کہ جی جب تک وہ بچہ بہت چھوٹا تھا اور اس کو سمجھ نہیں تھی. ہاں جی. لیکن قرآن الحکیم میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ عقل اور فہم دے دی ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے. اب یہ ایک بہت بڑی ٹرم ہے، شکر گزار اور ناشکرہ. اس کے مراد یہ نہیں ہے کہ شکر کرتے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھی لائن پر چلے یا اس کا کوئی انکار کرے. اس کی میننگ یہ ہوں گے. تو اب کوئی بھی بندہ پاکستان کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اچھی انوائرمنٹ ہے کہ آپ کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے کوئی روکتا نہیں ہے. اب سوچیں وہ اس طرح اکثر ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس نا، وہ جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اگر فار ایگزامپل نماز پڑھنے جا رہے ہیں نا، مطلب فار ایگزامپل اس کے پیرنٹس نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں میں نے آج سے مسجد جانا ہے. تو یا کوئی بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے داڑھی رکھنی ہے یا میں نے کوئی بھی سنت فالو کرنی ہے جو گھر میں نہیں ہو رہی، تو وہ ایک دم سے پیرنٹس بولیں گے کہ یہ بڑا مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ایکسٹرا آگے سے ایک وہ تو ہے نا، اپوزیشن تو ہے نا. دیکھیں اپوزیشن کے بغیر تو انعام نہیں ہے نا، اور آپ کے راستے میں رکاوٹ ہوگی. اب آپ دیکھیں نا، جس گھر میں بالفرض انوائرمنٹ ہے، دین کا انوائرمنٹ ہے، مثال دے دیتا ہوں، تو وہاں پر ان کے اوپر امتحان ہوں گے، ان کی نوعیت ڈفرینٹ ہوگی. صبح فجر کے وقت اٹھ کے کمبل میں سے، رضائی میں سے نکل کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا اور نماز ادا کرنا، چاہے آپ کے گھر والے کتنے ہی پارسا ہوں، آپ کے لیے یہ بھی تو امتحان ہے ہی ہے نا. تو امتحان تو یہ ہیں، ان کے اوپر آپ نے انہی امتحانوں سے نکل کے آپ نے جانا ہے. کیونکہ یہ تو بہت ارلی سٹیج پر ہی طے ہو گیا تھا کہ جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، تو اس نے تو آپ کو لمحے لمحے میں بہکانا ہے. اس نے آپ کے پیرنٹس کو بھی بہکانا ہے، آپ کو بھی، آپ کی اولاد کو بھی بہکانا ہے. اس نے آپ کو راستے سے روکنا ہے. سوال تو پھر وہیں پر آ جاتا ہے کہ اگر بالفرض قیامت کے دن سوال کے جواب میں ہمارے پاس کچھ نہ ہوا، تو وہاں پر ہم اپنے پیرنٹس کو کہاں ڈھونڈیں گے کہ جی آئیں جی آگے میرے حصے کا جواب دیں، یا مجھے آپ اس میں سے نکلوائیں. آپ وہاں تو ہوگا نفسا نفسی، افراتفری ہوگی.
وہاں تو کہتے ہیں کہ جی کوئی ماں باپ نہ اولاد کو پہچانے گے، نہ اولاد ماں باپ کو پہچانے یہ گی. بات بھی تو ہے واقعی میں. تو اس لیے اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی قبر کو سیدھا کرنا چاہیے. ماں باپ کہتے ہیں تو ان کے ساتھ احسن طریقے ساتھ، محبت پیار کے ساتھ مسکرا کے آگے سے انہیں کہو کہ جی بس اللہ کا حکم ہے. لیکن جہاں تک رہے گی بات داڑھی کی یا سنتوں پر عمل کرنے کی، تو فرائض پر پہلے عمل شروع کر دیں. فرائض جو سے ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ ان کی پوچھ ہوگی. سنتیں تو اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے اور خوبصورت بنانے کے لیے ہیں. تو وہ میرا جو خیال ہے کہ کسی کے لیے بھی جو کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا ہے، وہ یہ جواز پیش نہیں کر سکے گا کہ کیونکہ میرے وہاں پر پانی ٹھنڈا تھا، میرے ہاں جو ہے میرے گھر کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں تھا، لوگ مجھے مولوی کہتے تھے. اسی لیے تو اس دور کے متعلق یہ بیان ہوا ہے کہ اس دور میں جس کو دین پر چلنا بہت مشکل ہوگا، تو ایک بھی عمل کرنا، نیک عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا، فرض پر عمل کرنا، واجب پر عمل کرنا، اس کا جہاد کا ثواب ملے گا. تو یہ تو بچوں کو جنسا ہے. اب میاں جی یہاں پر ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کے ساتھ زندگی کی ٹرین کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنے اپنے اسٹیشن پہ اتر جاتے ہیں. آخر میں آپ نے اکیلے ہی جانا ہے، اکیلے ہی جواب دینا ہے وہاں. تو اس لیے تیاری کرنی چاہیے اس کی، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. تو اگر تو اس کے بیچ میں کیا وہ گرے لائن ہے کہ اگر کوئی فار ایگزامپل پیرنٹس کہتے ہیں، اب وہ اگر بچے کو تنگ کرنے کے لیے، اگر بچہ کہتا ہے میں نے مسجد نماز پڑھنی شروع کرنا چاہتا ہے وہ، تو وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، وہ اس کو کسی کام کے لیے بھیج دیں گے، کسی کام پہ لگا دیں گے جان بوجھ کے کہ یار یہ زیادہ مولوی ٹائپ نہ بنے، حالانکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، بیسک فرائض ہیں. تو اب وہاں پہ اللہ کا حکم ایک سائڈ پہ آ گیا اور ایک سائڈ پہ پیرنٹس کی اطاعت آ گئی. دیکھیے اللہ کا حکم بہرحال افضل ہے. اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے پیرنٹس کے حکم کو نہیں مانا جائے گا جب کہ وہ خاص طور پہ آپس میں دونوں احکامات کانفلکٹ میں ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر اللہ کا حکم مانا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو لوگ اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے وہ جنگوں میں اپنے پیرنٹس کے خلاف ہی نہیں کھڑے ہو گئے تھے تلواریں لے کر. صحیح بات ہے. تو انہیں اپنی آخرت عزیز تھی نا، مارنے کو تیار ہو گئے تھے. ان کو یہ یقین تھا کہ آخرت ہے، ہم نے جواب دینا ہے، لہٰذا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. صحیح بات. تو اگر میں جیسے آپ نے مثال دی کہ جی پیرنٹس ان سے باہر بھیج دیتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے نہ جائے، تو میرا تو خیال ہے کہ یہ اور آسان ہے. باہر تو اس کے لیے اور زیادہ مطلب آسانی ہے کہ وہ مسجد چلا جائے گا تو پڑھ کے آ جائے گا، وہیں سے پڑھ لے رہا. اور پھر دیکھیں ایک صورت بنتی ہے صرف کہ ماں باپ جن سے اس کو باتھ روم کے اندر بند کر کے باہر سے تالا لگا دیں اور کہیں کہ جناب علی ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے. تو پھر اس کا اشارے کے ساتھ ہی نماز پڑھ لینا اللہ کے ہاں مقبول ہوگا اور اس کے درجات بہت بلند ہوں گے. پھر یہ ایک بات صرف نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنی ہے، یہ ایک ہی پہلو نہیں ہے. پہلو یہ ہے کہ اچھا انسان بننا ہے جس لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے. اس میں یہ ہے کہ جب آپ خود سچ بولنا شروع کر دیں گے، آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آپ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے، چیٹ نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، اپنی جیب سے نکال کے دوسرے کو دینے کی ترغیب دیں گے، خود بھی کریں گے دوسرے کو بھی ترغیب دیں گے. یہ دین تو پورے کا پورا ایک پورا پیکج ڈیل ہے نا. اس کے اندر صرف نماز تو نہیں ہے، صرف روزہ تو نہیں ہے، یہ تو یہ ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ، عبادت کے ساتھ انسان کا ایک عبد اور معبود کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ اس نے آپ کے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، تو آپ اس کی یاد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا میں نے بابا ایک چیز دیکھی، ہمارے ینگسٹرس کے اندر نا یہ جھوٹ بولنے کی جو ایک ہیبٹ ہے نا، یہ بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے اور اس کو کوئی برا سمجھا نہیں جاتا. تو آپ کے خیال سے اگر کوئی ینگسٹر ہے جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے اس ہیبٹ کے ساتھ کتنا آسان ہے یا دین کے اندر باقی چیزوں کو فالو کرنا اگر وہ جھوٹ بولنے کی ہیبٹ اس میں اتنی ہے؟ دیکھیں عبادت جن سی ہے، اللہ کے راستے پہ چلنا، یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آل آف دی سڈن یہ نصیب ہو جائے. یہ ایک گریجول پروسیس ہے. اس میں شروع میں کوشش ہوتی ہے اور انتھک کوشش ہوتی ہے، بار بار جس طرح نوزیہ نہیں شروع ہو جاتا، اس طرح انسان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. ایسا ایسا کرتے کرتے وہ پہلے عادت بنتی ہے، عادت کے بعد پھر وہ عبادت بنتی ہے، عبادت کے بعد پھر وہ اس کا مقام وہ ہوتا ہے کہ مقام احسان جسے کہا گیا ہے،
جو کہ حدیث جبریل کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ سوال کیے تھے. اس کے بعد پھر قیامت کے متعلق پوچھا تھا. تو اس میں ایمان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تمہیں زبان سے اقرار ہو اور دل سے یقین ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اس کے پیغمبر حق اور سچ ہیں، اس کے فرشتے، اس کے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں، یہ سب حق اور سچ ہیں، اور آخرت آ کے رہنی ہے، قائم ہو کے رہنی ہے. اس کے اندر ایک ذرہ برابر، ایک رتی برابر اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ آ کے رہنی ہے. یہ ہے ایمان. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 5 وقت کی فرض نماز ادا کرنا، ماہ سیام کے روزے رکھنا، اور استطاعت و حج اور زکوٰۃ ادا کرنا. یہ اسلام. پھر انہوں نے پوچھا کہ جی احسان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ کم از کم خیال رکھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان کا درجہ اس وقت نصیب ہو جاتا ہے جس وقت انسان ہر کام اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے. کتنا بڑا اور درجہ ہے ویسے، اگر جی یہ بندے کو وہ فیل ہو جائے نا تو پھر معراج ہے نا. پھر تو اینڈ گیم. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک معراج پہ لے گئے تھے نا، تو ہمارے لیے تو اللہ نے آسانی کر دی ہے. اگر یہ یقین 100% ہو جائے پھر تو کچھ رہ ہی نہیں گیا پیچھے. تو یہ آخرت کے یقین کے اوپر ہی تو ساری کہانی کھڑی ہوئی ہے. آج اگر آدمی کو میں مثال دیتا ہوں، آپ کوئی بھی ایسا عمل کریں، دنیاوی عمل کریں، آپ کو اس کے فائدے کا یا تو یقین ہو، یا تو اس کا یقین ہو آپ کو، یا آپ کو غالب گمان ہو، تو آپ ایفرٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی. مثال کے طور پر ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، اسے یہ پتہ ہے میں کھانا کھاؤں گا تو میری بھوک ختم ہو جائے گی. ہاں جی. اب اس کو یہ یقین بھی ہے اور غالب گمان ہے اس کا کہ ہو جائے گا، تو کیا وہ کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے نا؟ اس لیے کہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے. اسی طریقے سے آدمی مطلب بچہ ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، آپ دیکھیں روڈ کراس کرتے ہوئے ہر طرف دیکھتے ہیں. ہاں جی. کیونکہ حالانکہ ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہوتا، لیکن اس کے باوجود انہیں پتہ ہے کہ یہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. آپشن نہیں ہے. آپشن نہیں ہے. اب دیکھیں جہاں پر ہمیں اپنا فائدہ نہ، آنٹیاں تو نہیں کرتی، آنٹیاں تو ایک ہی طرف دیکھتی ہیں، بلکہ اپوزٹ سائڈ پہ دیکھتی ہیں. تو آنٹیاں دوسری طرف جب دیکھتی ہیں تو گاڑی پھر لے بھی جاتی ہے ساتھ ان کو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے معاملات میں اصل میں پتہ ہے کہ یقین کیوں نہیں ہمیں آتا آخرت کا. اس لیے کہ ہم اپنے حواس خمسہ جو ہمارے 5 سینسز ہیں، ہمارے 5 سینسز جو چیز ہمارے مشاہدے میں آتی ہے، ہماری آبزرویشن میں آتی ہے، ہم اس چیز کے علاوہ کسی چیز کے اوپر یقین لانے کے لیے تیار ہی نہیں. ہاں لیکن صحیح بات. عقل اور فہم کیا کہتی ہے؟ مثال ہے کہ آپ بادل آتے ہیں، تو بادل آنے سے ہماری عقل ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمارا تجربہ، ہمارا فہم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بارش کے چانسز ہیں. حالانکہ بارش تو بھی نہیں آئی ہوتی، ان سین کو ٹھیک ہے نا، فیلنگ آتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم اپنے عقل اور فہم کو بیس بنا کے اندازہ لگاتے ہیں، اور وہ اندازہ جن سا ہے وہ کافی حد تک کریکٹ ہوتا ہے، بارش آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات میں ہم بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، انہیں جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں ڈگری لے لوں گا، پاس ہوں گا، ڈگری ملے گی، جاب ملے گی تو پیسے ملیں گے، میری زندگی جو سی آسان ہوگی، تو ایفرٹ کرتا ہے نا وہ. اس کا حالانکہ یہ بھی اس کی ڈگری ملنا، اس کا جاب ملنا، اچھے پیسے ملنا، یہ بھی غالب گمان ہے، یقین نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی اس کا کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن غالب گمان ہے. ہم آخرت کو غالب گمان میں بھی نہیں رکھنا چاہتے. یہ المیہ ہمارا. تو اگر ہم نے اب اس کو ریپ اپ کرنا ہے کہ وہ اگر کسی بچے نے فالو کرنا سٹارٹ کر دے وہ دین کی طرف، تو وہ کیا کرے؟ مطلب اس کو ہم نے پوری ڈسکشن کو ریپ اپ کرنا چاہیں، ایمان کی بات بھی ہم نے کی، ہم نے اسٹیپس وائز ایکشن لینے کی بات بھی کی. دیکھیں
دین جو ہے نا وہ ایمان کے ساتھ عمل کا نام ہے. عمل میں بہت تھوڑے عمل اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں. مثلاً ہمیں عبادت کے اندر 4-5 عبادتیں اگر انسانوں کا وقت آپ لگائیں تو یہ آدھا گھنٹے کا کام بھی نہیں ہے پورے 24 گھنٹوں میں. اس کے علاوہ کیا ہے, آپ نے اچھی ڈیل کرنی ہے تو اچھی ڈیل تو ہمیں اخلاق بھی سکھاتا ہے, جھوٹ نہ بولے یہ اخلاق بھی سکھاتا ہے, اور اس سے آپ کی عزت میں ویسے خود بخود اضافہ بھی ہوتا ہے. تو آپ اس نیت کے ساتھ ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی شروع کر دیں گے تو اس کی برکت آپ کو ملے گی, اور انشاءاللہ اگلے کے لیے اللہ پاک اور آسانی کر دیں گے. لیکن شروع کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, فوری شروع کرنا چاہیے, کیونکہ ابلیس شیطان جو سا ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ہے, اور اللہ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. آمین. تو مطلب مجھے تو اب آپ کی بات سے نا یہی سمجھ آئی ہے کہ یار یہ ہم نے اپنے ارد گرد نا بڑی ایک ازمپشنز بنائی ہوتی ہیں کہ میرے لیے فالو کرنا بڑا مشکل ہے اور یہ 150 میرے لیے مشکلات ہیں. لیکن جس طرح بابا نے کہا نا یہ ابلیس کے نا یہ وسوسے ہیں, ورنہ تو فالو کرنا آسان ہے اگر آپ چاہو تو اسٹارٹ کرنا. یونیورسٹی سے ڈگری لینا آسان ہے, ہاں جی, وہ بھی تو مشکل ہے. وہ بھی تو پیرنٹس جب کہتے ہیں تو آپ کا دل ٹر رہا ہوتا ہے, کوئی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہیں سے مجھے خزانہ مل جائے اور مجھے پڑھنا نہ پڑے, مجھے محنت نہ کرنی پڑے. تو وہاں پر محنت کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ جی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مجھے فائدہ ہوگا, یہاں اس لیے نظر نہیں آ رہا. ایک بات ہے, یقین کو کامل کرنے کا ایک طریقہ ہے, غور و فکر اکیلے میں کرنا چاہیے. ایک تو یہ ساری کائنات میں جو کچھ آگے پیچھے نظر آ رہا ہے اس سارے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ خود بخود بن گیا. صحیح بات. اگر یہ خود بخود نہیں بنا تو اسے کسی نے بنایا ہے. وہ کون ہے جس نے بنایا ہے, اس کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو سی ہے وہ کیوں ہم مانیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک غلط بیانی کی ہی نہیں, جھوٹ بولا ہی نہیں, اور پھر انہوں نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس میں ان کا ذاتی فائدہ کیا ہے, وہ تو ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں. جب کہ لوگ ان کو پتھر مار رہے ہیں, ان کو زخمی کر رہے ہیں, ان کے اوپر کوڑا پھینک رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کو مانو. تو مطلب اگر کامن سینس بھی کہتی ہے کہ اگر یہ بات سچ نہ ہو تو وہ کہیں نہ کہیں تو بریک ہو نا. وہ 23 ایئرس کی ان کی نبوت کی جو زندگی ہے کہیں بریک نہیں ہوئے. ان عورتوں کے لیے کھڑے ہو گئے جن عورتوں کو وہ زندہ دباتے تھے. ایک عورت نے بھی ان کو نہیں کہا کہ جی آپ ہماری سپورٹ کے لیے باہر نکلیں, جلسہ جلوس کریں. ان عورتوں نے ان کو کسی ہیلپ کے لیے نہیں پکارا تھا, لیکن یہ اس کمیونٹی کے لیے جو ویک کمیونٹی تھی اس کے لیے کھڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہہ دیا ہے تو ہماری ماں کہتی ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے, ہمیں تو نہیں پتہ یہ ہمارا باپ ہے کہ نہیں, لیکن ماں کے کہنے پر ہم اعتبار کر لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں, ماں نے تو کئی جھوٹ بولے ہوتے ہیں. تو ان کا رسول کا بات کیوں نہ مانی جائے. ایک کامن سینس بھی عقل بھی کہتی ہے نا. ٹھیک بس صحیح ہے. تو الحمدللہ. اور یار آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی اور بھی ٹاپکس ہوں تو ذرا ڈسکرپشن کے اندر کامنٹس کے اندر بتائیے گا, جو کہ اس طرح میں اور بابا بھی ڈسکس کریں اور آپ کے سامنے لے کے آئیں. تو اللہ حافظ. فیم اللہ کریم. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے.